10 ایسے کام جس کے کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، محتاجی آتی ہے اور تنگ دستی آتی ہے۔ اگر آپ وہ کام اپنے گھر میں کر رہے ہیں تو آپ ان کاموں سے باز آ جائیں، بچ جائیں۔ تو اگر آپ مسلسل کرتے رہیں گے تو پھر آپ کے گھر میں رزق کم ہوتا جائے گا، برکت ختم ہوتی جائے گی، محتاجی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یار ہم بہت زیادہ کماتے ہیں، پتہ نہیں وہ پیسے جاتے کہاں ہیں، وہ کمائی ہمارے ہاتھ میں نہیں آتی، بڑے پیسے کماتے ہیں۔ تو آپ اگر یہ کام کرتے ہیں تو یہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ آج 10 کام وہ کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ تو آئیے ایک مرتبہ میں اور آپ مل کر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا مالک و مولا عز و جل، جن گھروں میں رزق کی کمی ہے اللہ انہیں رزق عطا فرما، جہاں پر تنگ دستی ہیں اللہ دور فرما دے، جہاں پر محتاجی ہیں مفلس ہیں اللہ دور فرما کے اپنی غیبی مدد عطا فرما، روزگار میں رزق میں مزید برکتیں عطا فرما۔ اور 10 کام اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا کام، یہ جو میں آپ کے ساتھ باتوں کو شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی ہیں، تو بزرگوں کے بتائی ہوئی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے بات اور سب سے پہلا کام، بیت الخلاء یعنی کہ واش روم میں جو بندہ وضو کرتا ہے، ٹھیک ہے، پخانہ جہاں پر کیا جاتا ہے اس جگہ میں جو بندہ وضو کرتا ہے، اس وجہ سے بھی گھر میں محتاجی آتی ہے، ٹھیک ہے، غربت آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وضو نہیں کرنا۔ نمبر 2، اگر آپ نے بدن پہ کوئی کپڑا پہنا ہوا ہے، شلوار ہے، قمیض ہے، کوئی بھی چیز آپ نے پہنی ہوئی ہے، ٹروزر ہے، شرٹ ہے، بدن پر ہی، ٹھیک ہے، تو آپ بدن کے اوپر ہی اسے سینا شروع کر دیا، آپ نے سلائی کرنا شروع کر دیا۔ ایسا کرنے سے بھی، ٹھیک ہے، گھر میں محتاجی آتی ہے، غربت آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے۔ جب بھی آپ کی کوئی چیز پھٹ جائے تو آپ قمیض کو، شلوار کو اتار کر پھر اسے سلائی کیا کریں، انشاءاللہ ایسا کرنے سے بھی آپ کی محتاجی دور ہو جائے گی۔ نمبر 3 پر آ جائیں، آپ نے اپنے لباس سے، ٹھیک ہے، اپنی آستینی سے، ٹھیک ہے، یا آپ اپنے کپڑا جو پہنا ہوا ہے آپ اس سے ہی اپنا بدن صاف کرتے ہیں، اپنا چہرہ صاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے بھی گھر میں غربت آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائے نمبر 4 پر۔ نمبر 4 پر، جس جگہ یا جس گھر یا جس دکان پر مکڑا نے جالا بنا لیا ہو، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا نا مکڑی جالا بنا دیتی ہے، وہ جلدی سے آپ اتارتے۔ جہاں پر مکڑی کا جالا لگا ہوتا ہے اس گھر میں بھی تنگی آتی ہے، غربت آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نمبر 5 پر، نمبر 5 پر جو لوگ، جو والدین، جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے کرنے سے بھی گھر میں تنگ دستی آتی ہے، غربت آتی ہے۔ جب بھی کریں اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کرے، بد دعا نہ کیا کرے، ٹھیک ہے، ایسے کرنے سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے۔ نمبر 6، ٹوٹی ہوئی کنگھی۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے آپ بال بناتے ہیں داڑھی کے یا سر کے، ٹھیک ہے، عورتیں اپنے سر کے بال بناتی ہیں، پھر اسے جو نا چھنکتی ہیں ایسے ایسے کر کے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ٹوٹی ہوئی کنگھی سے جو نا بال چھڑکنے نہیں چاہیے، آپ آرام سے اتاریں اسے، ایسے ایسے نہیں کرنے آپ نے، ٹھیک ہے۔ نمبر 7 پر ناخن کا بڑا ہونا۔ ناخن کے بڑے ہونے کی وجہ سے بھی تنگ دستی آتی ہے، غربت آتی ہے، محتاجی آتی ہے۔ تو بڑے ناخن جو ہے نا شیطان کی پناہ گاہ ہے، ٹھیک ہے، رزق کی تنگی کا سبب ہے ایک۔ بڑے ناخن نہیں رکھنے، ٹھیک ہے، جمعے کی جمعے ناخن کاٹا کریں، ٹھیک ہے، تو جمعے والے دن ناخن کاٹنے کی بھی اپنی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 8 پر آ جائے جناب، رات کو جھاڑو نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ رات کو جھاڑو دینے سے بھی گھر میں تنگ دستی آتی ہے، غربت آتی ہے۔ رات کو جھاڑو گھر میں نہ دیا کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 9 پر، جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا بھول جاتا ہے، چاہے والدین زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں،
تو جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا بھول جاتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کے رزق میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تنگ دستی آنا شروع ہو جاتی ہے، محتاجی آنے شروع ہو جاتی ہے۔ تو والدین زندہ ہوں تب بھی، والدین چلے گئے ہوں اس دنیا فان سے تب بھی، اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کرے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی صحت و تندرستی کی دعا کیا کریں، اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کیا کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 10 پر آپ نے دیکھا کہ جو دیے لگے ہوتے ہیں گھروں میں، ٹھیک ہے، یا موم بتی پھونک مار کے بند کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ نے موم بتی کو بند کرنا ہے تو آپ ہوا دے کے بند کر لیں یا ہاتھ سے اسے بند کر لیں، پھونک مار کے اسے بند نہیں کرنا، اس وجہ سے بھی گھر میں تنگ دستی آتی ہے۔ یہ جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں، میں نے اپنے بزرگوں سے سنی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کیا جائے تاکہ آپ ایسے عمل کر کے بچ جائیں تنگ دستی والے عمل کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ میں اس یقین سے اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔